الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. اب تک یہ بیان ہوا اللہ تعالی ہوائیں چلاتا ہے، رحمت کی خوشخبری سناتی بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، انسانوں کو، چوپایوں کو، جانوروں کو پانی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کے پھیرے رکھے، لوگ دھیان کریں، مگر بہت لوگ نہیں مانتے، ناشکری کرتے ہیں. پانی پاک کرنے والا ہے، پانی زندگی ہے. اس کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو سنا چکا. بارش کا پانی مبارک بھی ہے،
اسی سے ہی کنوؤں میں تالابوں میں پانی آتا ہے۔ بارش نہ ہو تو کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ کتنی جگہیں ایسی ہیں دنیا میں جہاں پینے کے لیے صرف بارش کا پانی ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بارش کبھی کہیں ہوتی ہے، کبھی کہیں، اور باری باری سے آتی ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب کہ بارش نہ ہو، مسلسل ہوتی ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اگلی آیت کا تعلق جو میں نے آج پڑھی ہے اس میں ایک بہت اہم بات بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے۔ تو کافروں کا کہا نہ مانو اور اس قرآن سے ان پر جہاد کرو، بڑا جہاد۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جو بیان ہوا اللہ تعالی نے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ مختلف علاقوں، مختلف زمانوں اور ایک خاص مدت کے لیے تھے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جو سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ سب پیغمبر تارے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہیں، سورج ہیں۔ تاروں میں روشنی، یہ جو علم حیات ایسٹرونومی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تاروں میں اپنا ذاتی نور نہیں ہوتا، وہ آفتاب کے نور سے چمکتے ہیں۔ تو جتنے نبی چمکے وہ سارے میرے نبی پاک کی چمک سے چمکے ہیں۔ اس حوالے سے بہت مرتبہ آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں۔ تارے چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ کوئی چمکانے والا پردے میں ہے جو ہمیں چمکا رہا ہے، اور جب آفتاب چمک جائے تو پھر تارے نظر نہیں آتے، ختم نہیں ہو جاتے، چھپ جاتے ہیں۔ وہ بہت تھے، 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، اور سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ بالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ یہاں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ایک بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ ذہن نشین کا مطلب کہ دل و دماغ میں جگہ بنا لے، بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام،
ان کی اولاد، ایک بیٹا غلط راستے پہ چلا گیا، باقی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے 1000 برس ان کی عمر ہوئی، ان کے پوتے پوتیاں وغیرہ ملا کر ہزاروں میں ہو گئے تھے۔ یہ دین اسلام کے ماننے والے، وہی جو دین تھا، مسلمان تھے، سارے ایمان والے تھے۔ میں نے اسلام کا لفظ اس لیے کہا کہ وہ تسلیم و رضا والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہاں سے جب انسانی سلسلہ پھیلا تو لوگ اسلام کو، اللہ کو، کیا سچا دین ہے، کیا سچا عقیدہ ہے، میری مراد وہ ہے، اسلام سے جانتے تھے۔ وہی آبادی تھی، انسانوں کی وہی تعداد تھی، کوئی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنا عرصہ بھی گزرا، 4000 5000 سال حضرت آدم کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان، دنیا کو اللہ کا نام سننے کو ملتا تھا، آبادیوں کو خبر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور زمانہ شامل کر لیں، 7-8 ہزار سال کا جو انسانی تاریخ کا سلسلہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں نے دوسری راہیں اپنا لی تھیں، مگر اللہ کا نام سننے کو ہر ایک کو ملا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کا نام نہیں سنا، حالانکہ اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی آج کی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی اللہ کا ذکر کیا، دین کا ذکر کیا۔ 570 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے خلفاء نے دنیا پر لاکھوں میل تک دین اسلام کو پہنچایا۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی جن کو پتہ نہیں تھا، تو پہلے یہ بتاؤ پتہ کس کو نہیں تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کچھ لوگوں تک خبر ہی نہیں پہنچی ہوگی۔ قرآن بتا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بستی میں بھی اللہ چاہتا تو نبی بھیجتا۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے۔ کتنے؟ اندازہ کریں کہاں کہاں گئے ہوں گے۔ جہاں جہاں آبادی تھی وہاں تک انہوں نے پیغام پہنچایا۔ کوئی یہ کہے کہ آج نہیں جی دنیا میں بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں، تو پہلے وہ بندے تو سامنے لاؤ نا جن کو پتہ نہیں ہے۔ اور اب تو گلوبل ولیج، دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں کی بات سیکنڈ میں دوسری جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کا نام تو سنا ہے نا انہوں نے، اللہ کا نام تو سنا ہے انہوں نے۔ تو یہ سوال کر رہا کہ جن کو نہیں پتا، تو پہلے ایسے بتاؤ تو صحیح کہ کون ہے جن کو نہیں پتا۔ یہ بات آپ کو میں نے بتانی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جن کو نہیں پتا، تو کون ہے جن کو نہیں پتا وہ تو بتاؤ۔ سب جگہ پیغام پہنچا،
ڈر سنانے والے آئے، انبیاء کرام آتے رہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر اولیاء اور علماء نے خدمات انجام دی۔ آپ سنتے رہتے ہیں صرف ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز اکیلے نے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ آپ سنتے ہیں داتا صاحب نے کتنے کیے، بابا صاحب نے کتنے کیے، دیگر جو ہستیاں ہیں جنہوں نے خدمات انجام دی ان کا ذکر۔ سیدنا غوث اعظم کے جب تشریف لائے کیا حال تھا دنیا کا، انہوں نے کتنی خدمات انجام دی۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، تو میں ان سے سوال کروں گا بتاؤ کون سے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم؟ ہاں دین کی پوری تفصیل نہیں معلوم مگر اللہ کا نام سنا، مسلمانوں کا ذکر سنا۔ تو اب جو نہیں مان رہے